بلوچستان انڈر اٹیک۔ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ رات فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے 12 مقامات پر بزدلانہ حملے کیے۔ کوئٹہ سے لے کے گوادر تک تقریباً 12 جگہوں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جس میں ابھی تک 10 سیکیورٹی کے اہلکار اور پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں، جن کے اندر انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ تباہ کر دیا، آگ لگا دی۔ پورے پولیس سٹیشنز جو ہیں وہ عملہ چھوڑ کے یا تو وہاں سے چلا گیا یا انہوں نے مار دیے۔ پورے کے پورے پولیس سٹیشنز جو ہیں ان کو آگ لگا دی گئی، ٹریننگ سینٹرز کو آگ لگا دی گئی۔ مکمل طور پر آج بلوچستان کے میجر حصے کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ رکھا۔ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے مستونگ جیل کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حملے میں 27 قیدی بھی فرار ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں صورتحال بہت خوفناک ہو چکی ہے اور یہ نو انٹری زون بن چکا ہے۔ تمام جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس لیول تک صورتحال خراب نہیں دیکھی بلوچستان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل دکھی ہے، یہ بلوچستان پر حملہ نہیں ہوا، پاکستان پر حملہ ہوا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف لوکیشنز کے اوپر دہشت گردوں کا اس وقت بھی تعاقب جاری ہے، اس وقت یہ انگیجمنٹ جاری ہے، یہ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اب بی ایل اے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس نے اسے ایک آپریشن ہیروف کا نام دیا ہے، آپریشن ہیروف 2.0۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستو، بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستان کے بلوچستان میں 12 جگہوں پر زوردار حملہ کیا ہے، پوری طرح سے ہلا دینے والا۔ اس کے بعد پاکستان میں خوف کا ماحول تو ہے، مگر پاکستانی میڈیا کس طرح اسے بھی بھارت کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ دیکھیں گے آگے اسی ویڈیو میں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ جے ہند۔ آپریشن سندور میں بدترین ذلت اور بدترین ناکامی کے بعد بھارت بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ آپریشن سندور 2 کرے گا اور اس بار وہ بلوچستان کے راستے سے آئیں گے۔ تو جناب والا، یہ ہے تمہاری ٹوٹل اوقات، تمہارے فوجی کچھ کر نہیں سکتے تو دہشت گردوں کا ہی پھر سہارا لینا پڑے گا۔ اور پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ جس راستے سے بھی آنا آ جائے، انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو انجام سوچ سے بھی زیادہ بدتر ہوگا، یہ کہہ رہا تھا بار بار پاکستان۔ فتنہ ہندوستان نے بلوچستان میں کوئٹہ، دالبندین، پسنی اور گوادر سمیت 12 مختلف مقامات پر حملے کیے۔ مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سیکورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان شہید ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران بھارتی سوشل میڈیا اور ان کا میڈیا پلیٹ فارمز فتنہ ہندوستان کی مکمل حمایت میں زبردست کوریج اور ٹرانسمیشن کرتے پھر رہے ہیں اور اپنے دہشت گردوں کی فتح کی جھوٹی خبریں دیتے رہے ہیں۔ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلوچستان کے اندر، پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 16 مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ اٹیکس کیے گئے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے، اور جو بتایا جا رہا ہے یہ اٹیکس جو ہیں وہ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی کہ بی ایل اے کی جانب سے جو ہے یہ کیے گئے ہیں۔ یہ بی ایل اے وہی تنظیم ہے جس نے اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا۔ فی الحال ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ میں اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں، موبائل ڈیٹا سروس جو ہے وہ معطل ہے، شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ جاری ہے اور ڈیٹا سروس غیر معینہ مدت کے لیے فی الحال معطل کی گئی ہے۔ کوئی ڈیٹ، کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ یہ دوبارہ کب اس وقت ایکٹیویٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ حملے کے نتیجے میں قیدیوں کے فرار ہونے کی فی الحال اطلاعات ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اتنی ایک پینک سچویشن ہے وہاں پہ، تو کلیئر کٹ یہ بتانا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ایکچولی مطلب ایگزیکٹ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے شہر میں جیل سمیت مقامات کے اوپر مختلف مقامات پہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 27 قیدی شاید وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ مواصلات کے جتنے ذرائع ہیں وہ اس وقت افیکٹڈ ہیں۔ بلوچستان کے اندر صورتحال اس وقت کافی زیادہ کشیدہ ہے اور آبویسلی یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب اتنی بڑی کاروائی ہوتی ہے کہ 14، 15، 16 شہروں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جائیں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا دہشت گردی کا کوئی گروہ نہیں ہوتا، دہشت گرد گروہ نہیں ہوتا جو بیسیکلی یہ سب کچھ کر سکے۔ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پاور ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے۔ وہ بیسیکلی ان دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے اور ان کو کس طرح وہ پاکستان کے اندر اس قسم کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے اوپر جو ہے وہ انکریج کرتا ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتا ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس قسم کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں۔ بلوچستان کے اندر بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق بلوچستان میں 10 سے 12 مختلف علاقوں کے اندر، الگ الگ شہروں کے اندر آج کے دن میں دہشت گردی کے بڑے حملے ہوئے اور ہر طرف دندناتے ہوئے دہشت گرد بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ یہ کالعدم بی ایل اے ہے جنہوں نے اٹیک کیا ہے، اور اٹیک ہوا مچ میں، پسنی میں، گوادر میں، خاران میں، نوشکی میں، مستونگ میں اور کوئٹہ میں۔
یہ وہ بڑے شہر ہیں جن کے اوپر اٹیک کیا گیا, دیگر بہت سارے علاقوں میں اٹیک کیے گئے ہیں. یہ حملے اپنی نوعیت کے عجیب و غریب حملے تھے, یعنی ایسا لگا کہ دہشت گرد نکلے اور انہوں نے الگ الگ شہروں پہ ایک ہی وقت میں دھاوا بول دیا. یہ قلدم BLA ہے جس نے یہ حملہ کیا. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے انہیں فتنۃ الہندوستان کا نام دے رکھا ہے اور بڑے خوفناک مناظر تھے. یہ لوگ شہروں میں دندنا رہے تھے, انہوں نے بینکوں کے اوپر حملہ کیا, سرکاری املاک کے اوپر حملہ کیا, بہت کچھ ہے. جو مناظر آج ہم نے دیکھے یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے, یعنی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں مکمل طور پہ ناکام رہی یہ بات پتہ کرنے میں کہ بلوچستان میں اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے سارے علاقے میں ایک ساتھ حملے ہونے جا رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دہشت گردوں نے سریاب روڈ اور ہزار گنجی سے لے کر ریڈ زون کے قریب ایدی چوک کے علاقوں میں جگہ جگہ حملے کیے, بلکہ انہوں نے دھماکے سے بینک کو اڑا دیا, بینکوں کو لوٹا بھی گیا, اور ایدی چوک پر ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا جس کی نوعیت کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ نقصان کتنا ہوا. پھر مستونگ میں پولیس حکام کے مطابق مستونگ جیل پر ہونے والے حملے کے دوران 27 قیدی بھی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. یہ ابتدائی اطلاعات ہیں. نوشکی میں ڈپٹی کمشنر کے گھر پر حملہ کر کے انہیں یرغمال بنا لیا گیا, اور اس کی کچھ مبینہ طور پہ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو یرغمال بنا لیا گیا. یہ تو صورتحال بن گئی وہاں پہ. خاران میں مقامی پولیس اہلکار کے مطابق خاران میں ملازئی قومی اتحاد کے چیئرمین میر شاہد گل ملازئی کے گھر پر ہونے والے حملے میں شاہد گل سمیت 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. پولیس کے مطابق ان کے گھر اور گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. گوادر میں سیکیورٹی ذرائع نے حملے کی تصدیق کی ہے. یہ میں BBC سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں, تو اس لیے لفظ ہلاک آ جاتا ہے, آپ اس کو شہید ہی سمجھیں کیونکہ ہم اس کے لیے لفظ شہید استعمال کرتے ہیں. یعنی بڑی خوفناک سچویشن ہے بلوچستان میں, اور یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ ایک مکمل فیلئر ہے. یہ نیکسس جو ابھی آپ جن کی بات کر رہی تھیں کہ یہ تحریک طالبان, BLA اور TTP اور ان کے پیچھے طالبان حکومت اور ان کے پیچھے ہندوستان, اب اس میں ایک اور پلیئر بھی شامل ہو گیا ہے جو ابھی اسلام آباد میں ایک رپورٹ ابھی بتائی گئی یا شیئر کی گئی کہ اس میں اسرائیل بھی شامل ہو چکا ہے. اچھا, تو اب ہیں اب ہیں اسرائیل, اور اس کے بتایا گیا کہ خوست, پکتیا اور کنڑ میں جو اس وقت سب سے زیادہ اور افغانستان میں سب سے زیادہ جو NGOs کام کر رہی ہیں وہ ہیں اسرائیل اور شے فاؤنڈیشن, اور یہ دونوں اسرائیلی حکومت کی ہیں, اور طالبان حکومت اور اسرائیلی حکومت بھی قریب قریب آ رہی ہیں. تو ہمارے تینوں دشمن اسرائیل, بھارت اور جو ہمارے کبھی جن پر ہم نے احسان کیے تھے طالبان حکومت, یہ تینوں اکٹھے ہیں اور ان کی آگے پراکسیز ہیں وہ بھی اکٹھی ہیں. تو جب تمام دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں ہمارے خلاف, جب تمام دشمنوں کی پراکسیز حملہ آور ہیں ہم پر, اور ہم کہیں بھی, خواہ وہ خیبر پختونخوا ہو, خواہ وہ بلوچستان ہو, ہم کہیں بھی اکٹھے نہیں. کیا پاکستان سے بڑی ہو گئی ہماری ناراضگیاں؟ کیا پاکستان سے بڑے ہو گئے ہمارے اختلافات اور جھگڑے؟ کیا ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان پر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے باقاعدہ طور پر انڈیا پر الزام لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے کل اور ابھی رات کے تک جاری ہے, اس کے پیچھے انڈیا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور ہم وہ ثبوت انٹرنیشنل فورمز پر لے کر جائیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس خطے میں سب سے بڑی جو دہشت گرد ریاست ہے وہ انڈیا ہے, اور وہ مودی کا انڈیا ہے, کیونکہ انڈیا مئی کی شکست بھولا نہیں ہے. انڈیا اور مودی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی بہانے کی تلاش میں ہے. تو کیا یہ وہ بہانہ بن رہا ہے؟ تو ریجنل سچویشن کافی والیٹائل ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تمام حملوں کو سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکام بنا دیا. لیکن کیا کہوں میں اس بے حسی پر, اس بے شرمی کے اوپر میں کیا کہوں؟ یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ دہشت گردی کے حملے یہ ناکام ہے؟ اس کو ناکام کہتے ہیں, اس دہشت گردی کے حملے کو. آپ کے پولیس اسٹیشن انہوں نے اڑا دیا, آپ کے ٹریننگ سینٹر انہوں نے اڑا دیے, DC آپ کے اٹھا کے لے گئے, اسسٹنٹ کمشنر آپ کے اٹھا کے لے گئے, بینک تباہ کر دیے, شہروں پہ قبضہ کر لیا, چیک پوسٹیں لگا دیں, آپ کے لوگوں کو شہید کر دیا. اور کامیاب کیسے ہونا ہے اس نے؟ تب کوئی شرم بھی نہیں آتی ہمیں ٹکر جاری کرتے ہوئے. ہم پوری قوم کو چے سمجھتے ہیں, وہی جو بنے ہوئے ہیں پرانے. ناکام ہوتا ہے کہ کوئی دہشت گرد حملہ کرنے اور وہ ذرا سا نقصان بھی آپ کو نہ پہنچا سکے اور آپ ان کو نیوٹرل کر دیں, یا جہاں وہ پلاننگ کر رہے ہوں وہاں پہنچ کر آپ ان کو ختم کر دیں. اس کو ناکام کہتے ہیں. اس کو ناکام نہیں کرتے. اس کو ناکام کہتے ہیں جو آج وہ بشیر, جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا, جو 125 کے اوپر پھر رہا ہے پورے بلوچستان کے اندر, ویڈیو اپنی جاری کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے یہاں آپریشن کیا اور یہاں آپریشن کیا اور یہ کیا ہے. اس کو ناکام کہتے ہیں. ماشاءاللہ, وہ تو دیکھ لی قوم نے کتنی قابو میں.
ये वो झूठ हैं। यहाँ पे हमलावर आते हैं, वो अपना हमला करते हैं, वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, उसके बाद आप उनसे लड़ाई करते हैं, आप उन्हें मार देते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। तो ये ऑपरेशन नाकाम तो नहीं हुआ। ये कौम को हर मर्तबा चूरन भेज देते हैं जनाब कि हमने दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया, और हर मर्तबा दहशतगर्द अपनी कार्रवाई डाल के चले जाते हैं, और हर मर्तबा आपको पता ही तब चलता है जब हमला हो चुका होता है, और जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तब तक वो बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। अब ये छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें। किसी भी मुल्क में इस नौयत का इतना बड़ा अटैक पूरे सूबे के लैंडस्केप के ऊपर हो जाए तो सर पकड़ के बैठ जाए पूरी इंतजामिया, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी और काम पे लगी हुई हैं। यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक के बाद एक शिकस्त हो रही है। वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहे कि बलूचिस्तान में किसी हमले को होने से पहले कैसे रोकना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।